अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी बात चूँकि हिफ़्ज़ व गिरदान और नाज़रा से मुताल्लिक़ होती है, आज मैं बात करूँगा उन तमाम बच्चों के सरपरस्तों के नाम जो अपने बच्चों को हिफ़्ज़ कराना चाहते हैं और करा रहे हैं। तो उनके नाम कुछ गुज़ारिशात हैं, वो इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। आप कोशिश करें कि इन गुज़ारिशात पर अमल करें। इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो भी बच्चा है हिफ़्ज़ में है वो ज़रूर इंशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान बनेगा और इस हाफ़िज़ कुरान बनने में उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और उसका ज़्यादा टाइम भी नहीं सर्फ होगा इसमें। सबसे पहले आपने करना ये है कि अगर आपका इरादा है अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाने का, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे का नाज़रा पुख्ता करवाएं। जिस भी मदरसे जिस भी कारी के पास है आप उनसे राब्ते में रहें और जब नाज़रा मुकम्मल कर लें, एक बार नाज़रा मुकम्मल कर लेने के बाद आपने उसको हिफ़्ज़ में नहीं लाना है, बल्कि कम अज़ कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरतबा उनसे नाज़रा पढ़वाएँ। अगर ये बच्चा आपका एक मरतबा नाज़रा पढ़ कर आता है तो यकीन माने ये आपके लिए भी परेशानी का बायस होगा और उस क्लास के लिए, उस उस्ताद के लिए भी ये परेशानी का सबब बनेगा। दूसरी बात, आपका बच्चा अगर स्कूल पढ़ रहा है और आपको शौक़ है, जज्बा है कि मैं अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहता हूँ और तो आप चाहते हैं कि मैं इसका स्कूल छुड़वा कर इसको फ़ुल टाइम मदरसे में दाखिला दिलवाऊँ, तो ठीक है, आप फ़ुल टाइम मदरसे में दाखिला दिलवाएं, लेकिन शुरू पारों में आप एहतियात करें। क्योंकि एक बच्चा जब वो हिफ़्ज़ के लिए आ रहा है और इब्तिदाई है, उसने कुछ पारे पढ़े हुए नहीं हैं, तो हमारे यहाँ हिफ़्ज़ में ये तरतीब होती है कि सुबह का जो टाइम होता है 8 से 11-12 तक, उसमें पारे सुने जाते हैं। ज़ोहर के बाद जो टाइम होता है उसमें पारे याद किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बच्चा अगर फ़ुल टाइम आएगा हमारे पास, उसमें चूँकि इसने पारे पढ़े नहीं हैं, 2-3-4 पारे इसने कुछ नहीं पढ़े हैं, तो ये सुबह में फ़ारिग बैठा रहेगा। क्योंकि हमारा जो काम होता है वो हम तमाम बच्चों के जो पिछले पारे होते हैं वो सुनते हैं। 2 पारे होते हैं, 3 पारे होते हैं, तो हमारी ये तरतीब होती है। अब ये बच्चा वहाँ बैठा रहेगा और उसका टाइम ज़ाया होगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप जब भी बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहें और आपका इरादा हो, तो पहले साल में जब तक 1 साल तक ये नहीं पढ़ लेता हिफ़्ज़ की क्लास में, उसका स्कूल न छुड़वाएं, स्कूल साथ साथ चलाते रहें। हाँ, जब बच्चा 3 पारे पढ़ ले, 1 साल हो जाए, चाहे उसमें 3 पारे पढ़े हों, चाहे 4 पढ़े हों, चाहे 5 पारे पढ़े हों या 2, वो बच्चों की ज़हनियत पर है। 1 साल तक आपने स्कूल साथ साथ चलाना है। उसके बाद आपने करना ये है कि इसका स्कूल छुड़वाकर फ़ुल टाइम के लिए आपने इसको मदरसे के लिए वक़फ़ कर देना है। 2 बातें। तीसरी बात ये है कि हिफ़्ज़ के लिए आप इस बच्चे को मुकम्मल तौर पर वक़फ़ कर दें। बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि कितने सारे सरपरस्त आते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा 1 टाइम आएगा या 2 टाइम आएगा और ये मेरा बच्चा ज़हीन है। ठीक है, बच्चे आपके ज़हीन हो सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी जो तरतीब होती है, चूँकि एक कुरान करीम को मुकम्मल हिफ़्ज़ करना, आप ख़ुद सोचें, अंदाज़ा लगाएं, हम अगर एक सूरत भी याद करते हैं तो हमें उस सूरत याद करने में कितना टाइम लगता है और मुश्किल पेश आती है, फिर पूरा कुरान हिफ़्ज़ करना ये काफ़ी मेहनत मांगता है। तो जो हमारी तरतीब होती है, इंशाअल्लाह आप अगर उसके मुताबिक चलेंगे आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो मुकम्मल इसको वक़फ़ कर दें और दूसरा काम इससे ना लें आप। ठीक है, आप डबल काम इससे ना लें। तीसरी बात यह है कि इस बच्चे की आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, साफ़ सुथरी टोपी हो, साथ में उसके साथ एक रुमाल हो। कोशिश करें अगर सफ़ेद टोपी हो तो अच्छी है, सफ़ेद रुमाल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये कलर ना हो, इसके अलावा कोई दूसरा कलर भी चल सकता है, लेकिन उसके साफ़ सुथरे कपड़े हों। इन चीज़ों का आपने लिहाज रखना है। एक और अहम बात वो ये है कि बच्चे की गले का आपने हिफाजत करना है। उसमें यह है कि ऐसी चीज़ें जो गले के लिए नुकसानदेह हैं, मिसाल के तौर पर बाहर की जितनी भी खुराक हैं, पापड़ वगैरह, चिप्स वगैरह, इन चीज़ों से आपने बच्चों को बचाना है। ठंडे पानी से आपने इन बच्चों को दूर रखना है, ज़्यादा ठंडे पानी से।
اور یہ ہے کہ کھانا کھا لینے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس بچے کو پانی نہیں دینا ہے، اور زیادہ گھی والی چیزیں جو ہیں ان سے اس کو دور رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے گلا خراب ہوتا ہے، اور اس سے آپ نے ان کو بچا کے رکھنا ہے، چونکہ یہ بچپنا ہے اس کا۔ اگر اس کے جو گلے کے جو اپنے رگ ہوتے ہیں وہ خراب ہو جائیں تو پھر بعد کے لیے مشکل پیش آتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں، بچے کے دل میں، پورے گھر والوں کے دلوں میں استاذ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بنے تو آپ کو لازمی چاہیے کہ آپ کے دل میں اس استاذ کی قدر ہو، محبت ہو، احترام ہو، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر محبت نہیں ہوگی، کافی سارے ایسے تجربات ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بچے آئے ہیں کہ ان کے والدین اساتذہ کے ساتھ بسا اوقات بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے اور بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں تو ہی آپ کا اس میں فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے، پہلے دور میں ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے، VCR وغیرہ ہوا کرتے تھے، ان سے ہم بچوں کو دور رکھا کرتے، لیکن آج جو سب سے بڑی بیماری ہمارے ہاں آئی ہے وہ ہے موبائل کا استعمال۔ تو موبائل چونکہ ہر گھر میں 2-3 موبائل ہوتے ہیں، ٹچ موبائل، جس میں بچے اس میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، کبھی کارٹون دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی نے ڈرامہ دیکھ لیا، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں بچے۔ تو ان بچوں کو ہم نے موبائل سے دور رکھنا ہے۔ موبائل اگر پھر بھی چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے ایسا کریں، انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اگر موبائل دیتے بھی ہیں مثال کے طور پر، تو اس میں آپ اسلامی کارٹون ان کو لگا سکتے ہیں۔ ایسے کارٹون ہیں کہ آپ ان میں لگائیں، ان سے فائدہ بھی ہوگا، لیکن میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ ان کو موبائل سے دور رکھیں۔ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو MP3 دلوائیں اور اس میں میموری کارڈ ہو، اور بہت سارے ایسے اکابر قراء ہیں، شیوخ ہیں جن کی آپ ان بچوں کو تلاوتیں سنوا سکتے ہیں۔ شیخ صدیق المنشاوی، شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہم اللہ، اور اسی طریقے شیخ خلیل حسری، یہ اکابر قراء ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، شیخ ایوب رحمہ اللہ۔ تو یہ 4 قراء ایسے ہیں کہ آپ ان کی کوئی سی بھی تلاوت ان کو سنوائیں، اس سے انشاءاللہ ان کو کافی فائدہ حاصل ہوگا، اور ان کو لہجے سننے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، آسانی پیدا ہوگی۔ ایک اور اہم بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بچے جب حفظ شروع کر لیتے ہیں، کسی بھی وقت میں 2 پارے پڑھ لیے، 5 پارے پڑھ لیے، یا 10-15 ہو گئے ہیں، اس وقت بچے کے والدین یا گاؤں جا رہے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے، اس کے لیے چھٹی کرواتے ہیں۔ تو گاؤں جانے کے لیے لازمی بات ہے 10 سے 15 دن چھٹی چاہیے ہوتی ہے، یا کسی جگہ پروگرام ہے، اتوار کو شادی ہے، پھر آنے والے مہینے پھر دوسری شادی ہے، پھر تیسری شادی ہے، اس سے بچے کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر بچہ چھٹی کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا کافی نقصان ہوتا ہے، ہفتہ 10 دن تک اس چھٹی کا اثر اس کے دل پر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بچوں کو پروگرامات میں لے کے جائیں، بالکل میں منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے آپ موقع دیں کہ اگر جمعے کا دن ہے، کوئی پروگرام ہے، شادی کا پروگرام ہے، ولیمہ وغیرہ ہے، یا اس طریقے سے فوتگی وغیرہ ہے، آپ اس میں بچوں کو ضرور اپنے ساتھ پکڑ کے لے جائیں، چونکہ معاشرے کے ساتھ ہم نے چلنا بھی سیکھنا ہے، ان کو دور نہ رکھیں۔ لیکن اس کے لیے جمعہ ہی اگر کوئی پروگرام ہے، اس کو لازمی آپ اس ساتھ لے کے جائیں، لیکن اتوار کے روز اس کے پروگرامات ہونا، اس سے بچے کی پڑھائی خراب ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ چونکہ آج کل موبائل کا دور ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے لوگوں کو جو ہے 12-1 بج جاتے ہیں، تو رات کو بچوں کو جلدی سلانا ہے۔ کوشش کریں جتنا آپ ان کو جلدی سلا سکیں۔ یہ ان سرپرست حضرات کے لیے ہیں جن کے بچے غیر رہائشی ہیں اور ان کا روزگار جانا ہوتا ہے، تو ان بچوں کو رات جلدی سلائیں، اور صبح کوشش کریں کہ ان کی ایسی ترتیب بنائیں کہ صبح اٹھیں اور خود بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھیں یا 4 پڑھیں، اور بچے سے بھی پڑھوائیں، اور بچے سے اگر ہو سکے یہ تو بہت زیادہ اچھا ہوگا کہ بچے سے آپ روزانہ کا سبق تہجد میں سن لیا کریں، اور خود اٹھ کر اپنے بچے کے لیے، بچے کے والد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، پورے گھر والوں کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بس اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے سرپرست نہیں پڑھے ہوتے ہیں، تو آپ بھلے نہ پڑھے ہوں، لیکن آپ نے بچوں کا
سننا ہے، روزانہ کے اعتبار سے سنیں تو اور اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لازمی بات ہے مصروفیت ہوتی ہے، تو آپ ہفتہ واری ترتیب بنا لیں کہ آپ ان بچے کا سنیں، یا ایسی ترتیب ہو کہ اگر کچھ نہ بھی سن سکے لیکن آپ اس سے روز کا یا ہفتہ واری کچھ جائزہ پوچھ لیا کریں کہ آپ نے اس ہفتے کتنے پارے پڑھے۔ آپ ان میں سے آپ خود ان سے پوچھیں کہ بھئی فلاں سورت سنا ہے، فلاں پارہ سنا ہے، تو یہ جائزے کی ترتیب ہوگی، اس میں جو ہے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے کن ذہن ہوتے ہیں، تو اگر آپ کی استطاعت ہے اور بچوں پر جو ہے خرچ کر سکتے ہیں، ویسے بھی اگر اپنے بچوں پر خرچ کریں گے تو یہ ایک صدقہ کہلایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اپنے بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ تو آپ ان کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے کچھ دودھ کا اہتمام کریں، زیادہ نہ ہو، کم از کم 50 روپے کا، اور اسی طریقے سے ان کے لیے بادام پستہ وغیرہ لے کر آئیں، زیادہ نہیں، 2-3 دانے اگر یہ رات کو روزانہ استعمال کریں گے، ان سے ان کا ذہن قوی ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا، ان سے انشاءاللہ ان کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی ان بچوں کے سرپرستوں، ان کے والدین سے، جو ضروری تھی آپ کے لیے پیش کرنا، میں نے پیش کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو ہے آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ میری ساری گزارشات اچھی لگی ہیں، نہیں لگی ہیں، یا اس کے علاوہ ایسی کوئی بات ہو آپ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔